بار کی جو کال ہوگی وہ فائنل کال ہوگی. آپ نے جب بھی کال دینی ہے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے کہ یہ کال فائنل کال ہوگی. دوستو، خان کا ایک سپاہی پارلیمنٹ ہاؤس میں گرج رہا ہے. اس کی ہم آپ کو تقریر سناتے ہیں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اب خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں. پہلے یہ آپ پوری تقریر سن لیں. یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں انہوں نے ووٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیا تھا. اس دن جب خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور اس فلور پہ بل پاس ہو رہے تھے تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ رہے تھے. میں نے فلور مانگا، مجھے نہیں دیا گیا. خان صاحب سے کوئی بھی چیز زیادہ اہمیت ہے نہیں کسی چیز کی. وہ جی ہمارے چیئرمین صاحب انتہائی مؤدب، انتہائی احترام کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی 5 دن سے سیل کی بجلی بند ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ یہ پیغام تو دے دیتے ہیں پر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کہ اس بار کی جو کال ہوگی وہ فائنل کال ہوگی. آپ نے جب بھی کال دینی ہے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے کہ یہ کال فائنل کال ہوگی. اور انشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ کے پی کے سے ڈی چوک، اسلام آباد یا اڈیالہ موو کریں گے. ہم پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں نہ عدالتیں آزاد ہیں، اس ملک میں نہ یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. ملک اگر چلے گا تو ان ریاستی اداروں کے مشران کی مرضی سے چلے گا جس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں سول سپریمیسی کے. ہم قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ ہم وہ راستہ اپنا لے جو راستہ جنگ کی طرف جاتا ہو. یہ جنگ ہماری اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ جنگ ہماری اوپر مسلط کریں گے تو ہم جنگ لڑیں گے. اس بار ہم لڑیں گے. اس بار یہ جنگ 800 کنٹینر انہوں نے لگائے تھے، رینجرز کو انہوں نے طلب کیا تھا، باقی اداروں کی فورسز موجود تھی. جب قافلہ کے پی کے سے جا رہا تھا ڈی چوک تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس بار آپ ٹینک بھی لے کے آئیں، F-16 بھی لے کے آئیں. ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے اور اپنا وزیر اعظم کو اڈیالہ سے رہا کر کے وزیر اعظم کی تخت پر بھی بیٹھائیں گے اس بار. اور اس دن سے ڈریں کہ جب ہم اپنے ایریا میں کھندق کے کودے کنٹینر کھڑی کرے اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ادھر نہیں آنا، اس دن سے ڈریں. ہم ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے گا. لیکن یہ ملک اڈیالہ میں بند اس قیدی کے سپرویژن کے مطابق چلے گا، جو اس وقت کروڑوں عوام دلوں کی دھڑکن اس کے ساتھ دھڑکتی ہے. ہم انشاءاللہ یہ جو کاروائی پچھلی رات کو ڈالی گئی ہے، اب دوسرا یہ مذاق بن گیا ہے کہ جب بھی یہ کاروائی ڈالتے ہیں تو رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں صرف ڈکیتی ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی 9 اپریل کی رات کو، رات کی تاریکی میں ختم کی گئی. جو بھی کاروائی انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں. 20ویں امینڈمنٹ ہوئی، اس ملک کے پہ جمہوریت پہ شب و خون مارا گیا. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیں جناب اسپیکر. ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی بھی جوڈیشری وہاں کی حکومت منتخب کرے گی. مطلب یہ بات تو ایسی ہوئی بڑی سادہ سی کہ میں ایک کیس کرتا ہوں، مجھ پہ پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، جب مجھے پولیس گرفتار لے جاتی ہے گرفتار کر کے، اور میں پھر اپنے مرضی کا ایس ایچ او لگاتا ہوں اس انویسٹیگیشن کے لیے. جب میں اپنی مرضی کا انویسٹیگیشن کے لیے ایس ایچ او لے کے آتا ہوں، کیا وہ خاک انصاف کرے گا؟ تو حکومت اب جو بھی کرے وہ اپنے ججز لگائے گی، اور تو کیا وہ جج جو حکومت کا لگایا ہوگا وہ خاک انصاف کرے گا حکومت کی جو بھی ضابطیاں ہوں گی. اور 26ویں امینڈمنٹ میں مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سینٹ میں ایک بندہ اٹھتا ہے جس نے صرف سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنی ڈومیسائل چینج کیا. اس کی ایک لیگیسی تھی 100 سالہ، باچا خان کی ایک لیگیسی تھی، لیڈر تھے، ہم سب مانتے ہیں. اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو عزت تھی وہ خاک میں ملا دی. صرف ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے اس نے کے پی کے کا ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان کا ڈومیسائل بنایا. اور اس کے اوپر کچھ دن پہلے تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو تھا وہ بنا رہا تھا، فوج کے خلاف بات کر رہا تھا. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات اس نے اپنی قیمت لگائی اور پھر وہ شخص اٹھ کے بانی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے. اس کے منہ سے بھی بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا. یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنے گھر میں گھس کے مارا ہے، اپنے گھر میں اس کو الیکشن کی میں ہرایا ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کریں میدان میں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں راشا میدانی شاہ سے پتہ دے لگی. اور آپ کے مقابلے میں ہم تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر کھڑا کریں گے. آپ کی اوقات کونسلر بننے کی ہے نہیں. آپ نے ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان سے سینیٹر بنے، جس نے بنایا سب کو پتا. پھر آپ نے ایک بیانیہ بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا، راتوں رات اپنی قیمت لگائی، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لے کے 26ویں امینڈمنٹ میں اپنے آپ کو کتنے میں بیچا. ہم سب پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. نثار صاحب ہماری کولیگ ہے، روز اٹھتے ہیں، وہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی وجہ سے وہ یہاں پہ آئے. ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 80,000 پختونوں کو بیچا. 80,000 ہماری شہادت ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی. ان کے والد اسفندیار ولی صاحب کھڑے ہوتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، اور جو ملٹری آپریشن پختونوں پہ ہو رہا ہے میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. ان کی وجہ سے ہم نے 80,000 شہادتیں دی.
پختونوں کا خون انہوں نے بیچا, اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے پختونوں کی خون پہ. آج یہ پختونوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. میں اس فلور سے ان کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ کو قوم جس نام سے یاد کرتی ہے ہم وہ نام نہیں لیں گے. ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی. دوستو اس تقریر کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں, لیکن میں نے یہ پوری تقریر سننے کے بعد یہ اخذ کیا کہ پارلیمنٹ میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تو 100% سچ ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ان کے باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے, اور جو نمائندے عوام سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتا ہے ان کی باتوں پر غور کیا جانا چاہیے. ہمارے ملک میں صرف باتوں کی حد تک تو ہے, لیکن وہاں پر عمل درآمد 0% ہے. دوستو اس نوجوان نے تقریر میں جو باتیں عوام کے دل کی جو باتیں بھی ہیں اس نوجوان نے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کی ہیں. اب خان کی رہائی تو ہر صورت ہر بندہ چاہتا ہے خان کی رہائی, اور اس ملک میں سب سے بڑی چیز کی کمی ہے وہ ہے قانون.